بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد وطر سے پہلے اجتماعی دعا کا کیا حکم ہے؟ یہ اجتماعی دعا صحابہ یا سلف سے کہیں بھی ثابت نہیں، نہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، نہ تراویح کے بعد، نہ وطر کے بعد. سمجھ رہے ہو؟ فرض کے بعد بھی ثابت نہیں ہے، وطر کے بعد بھی ثابت نہیں ہے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فرض کے بعد، کیونکہ وہ میں نے کہیں یہ بات کہہ دی تھی فرض کے بعد ثابت نہیں ہے، تو اس پہ پھر واٹس ایپ پہ اتنی لمبے لمبے میسج لوگ بھیجتے ہیں، وہ فلاں دلیل. دیکھو بات کے گل ویلے دی تے پھل موسم دا ہونا چاہیے، صحیح ہے نا؟ اتنی لمبی لمبی تحریریں پڑھنے کا آج کل کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. مختصر بات. اب لوگ کہتے ہیں نفس دعا تو ثابت ہے فرض کے بعد، اور فی نفسی ہی اجتماعی طور پہ دعا کی بھی ایک فضیلت ہے، اور فی نفسی ہاتھ اٹھانا بھی ہے، تو تینوں کو ملا کے چیز بنا دی. تو بھائی اس طرح تو پھر ہر چیز میں آپ کرو گے، پھر تو سنتوں کے بعد بھی فی نفسی ہی نماز تو پڑھی ہے، عبادت کے بعد دعا بھی افضل ہے، اور فی نفسی ہی اگر مل کے مانگے تو قبولیت کا امکان زیادہ ہے، اور اگر ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ تو ہاتھ اٹھائی بھی دعا کو. تو پھر تو ہر چیز میں آپ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے چیزوں کو ایڈ کرتے چلے جائیں گے نا. تو فرض کے بعد اگر کبھی دعا مانگ لی جائے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ٹھیک ہے، باقی فرض کے بعد اگر دعا مانگنی ہے تو وہ حدیث میں جہاں دعا آئی ہے تو وہ دعا کے الفاظ بھی آئے ہیں، وہ ہے آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام ہے، وہ مقررہ وظائف ہیں جن کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. تو وہ والی چیزیں ہیں جن کو سنت یعنی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیثوں کی سامنے رکھ کے ہوگا نا. تو اس کا تذکرہ فقہ کی بھی کسی کتاب میں نہیں ملتا، جو عربی فتاوی ہیں ہمارے کہیں بھی نہیں ملتا. تو پھر بھی اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو عالم علماء کو اختلاف کا حق ہے پورا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مانگتے ہیں میں ان کو بدعتی کہہ رہا ہوں یا ان کو میں غلط کہہ رہا ہوں. بھائی ان کی ایک رائے ہے، ہماری ایک رائے ہے. تو اس لیے یہ فرائض کے بعد امام کو دعا منگوانے پر زبردستی نہ کیا کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ گن پوائنٹ پہ نہیں، وہ مانگ لے ٹھیک ہے، نہیں مانگے تو بھی ٹھیک ہے. اور جو مانگ رہے ہیں ان کو بھی طنز نہ کریں، اور جو نہیں مانگ رہے میں تو ایسے یوں کر کے نکل لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں مانگ رہے، تو بھائی کوئی بات نہیں یار، ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جو نہ مانگے. اس کا مطلب ہے نہیں کہ دعائی کے منکر ہیں ہم، دعا تو مانگے لیکن آپ کے مشورے سے کیوں مانگوں؟ جب میرا دبیجہ آئے گا میں مانگوں گا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ابھی دلائل کا موقع نہیں ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھائی اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو 100 دفعہ کرے، طنز نہ کرے. مجھ پہ لوگ طنز شروع کر دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ میں یہاں بیان کرتا ہوں اگر کسی کی رائے کا اختلاف ہوگا، کوئی دیوبندیت سے نکالنا شروع کر دے گا، کوئی کسی میں ڈالنا شروع کر دے گا کہ تو بھائی ہم مسلمان ہیں. کیا ہے؟ مسلمان ہیں. ہم سب نے قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. کسی چیز کو اپنے مسلک کا وہ نہیں بنا لیا کرو، اور یہ چیز پھر مسلک پرستی میں آ جاتی ہے. اگر یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو چاہے دیوبندی کریں بریلوی کریں، میں نہیں مانوں گا اس کو. اور اگر ایک چیز بریلوی صحیح کر رہے ہیں دیوبندی صحیح نہیں کر رہے میں مانوں گا. ایک صاحب کہنے لگے یہ مسئلہ آپ بیان کرتے ہیں اہل حدیث بھی تو یہی کہتے ہیں. میں نے کہا اگر اہل حدیث صحیح بات کہہ دیں تو آپ صرف اس چکر میں نہ مانو ان کی صحیح بات کہ وہ اہل حدیث نے کیوں کہی ہے. صحیح بات کہہ رہا تو مان لو بھائی اس کو. کیا خیال ہے؟ اگر وہ صحیح کہہ دے تو یہ تھوڑی کہ کیونکہ میرے بزرگ نے اس کے بولا ہے تو میں اب اسی پہ اڑ جاؤں. یہ پھر شخصیت پرستی ہے، یہ پھر اکابر پرستی، اور یہ ہمارے اکابر کا شیوا نہیں تھا.